نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا پیغام دے رہا ہے۔ سورہ حج کی آیت 8-10 میں بتایا جا رہا ہے کہ دینی تعلیمات پر اعتراض کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 11-13 میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقانہ طرز عمل کیا ہے، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پلے درجے کی گمراہی ہے۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 14 میں باعمل مومنوں کے لیے بشارت دی جا رہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل فرما دے۔ آیت 15-16 میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ امید کی رسی تھامے رکھو۔ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کا رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ کو دور کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یا رب العالمین اس قرآن کو تو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ہماری تا قیامت آنے والی نسلوں کو بھی۔ حق پر کون ہے، اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں آیت 17 میں۔ بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا نصرانی اور مجوسی، یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 18 میں بتا دیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اور یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 19-22 میں جہنم کے عذاب کا ہولناک منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے
تو انہیں پھر اسی میں لٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ۔ اللہم اجنی من النار، اللہم اجنی من النار، اللہم اجنی من النار۔ یا رب العالمین تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔